برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، یا رسول اللہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور امام عشق و محبت فاضل بریلوی اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہیں، اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت غور سے سماعت فرمائیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے درباری گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی، اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال، رب نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو قرار دینا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو یقینی طور پر مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن میں اس کے باوجود میں اپنے دل کو قرار دینا چاہتا ہوں۔ قال، تو رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو اے ابراہیم تم ایسا کرو، اپنے ساتھ تم 4 پرندوں کو لے لو، فسرہن الیک، اور پھر 4 پرندوں کو لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور اے ابراہیم پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اللہ عز و جل نے پھر ارشاد فرمایا پھر انہیں بلا،
وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے توڑتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وعلم، اور ابراہیم جان لے، ان اللہ، کہ اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا حسین ترجمہ تھا۔ اب اس آیت مقدسہ کی تفصیل اور ڈیٹیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو اس کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اب میں اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت غور سے سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پرندے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں۔ اس مردہ آدمی کی لاش کو سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو کہ وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 قسم کے پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموعے کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ، یعنی ان 4 پرندوں سے جن کے سروں کو اپنے پاس رکھا تھا اور ان 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر اس کو سب کو اکٹھا کر کے پھر اس کو 4 حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آرڈر کیا کہ چلے آؤ، اور 4 پرندوں کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعینی ہی، یعنی جس طرح پہلے تھے اسی طرح بعینی ہی مکمل ہو کر اڑ گئے، یعنی پورے پرندے ہو کر جیسے پہلے پرندے تھے اپنے اپنے سروں سے وہ سب کے سب جو اجزاء ہو کر حضرت اجزاء کر گئے، قیمہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑوں پر رکھ دیے تھے، سب آئے اور اپنے اپنے سروں سے ملے اور اسی طرح ہو کر وہ پرندے ہو کر جو ہے پھر اپنے اڑ کے چلے گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہاں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ خدا بند قدوس بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، یعنی بکھر جائیں، خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا، اور بارگاہ عزتی کی حاضری سے اسے مفر نہیں، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور قیمہ شدہ پرندوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ کر آئے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، یہ ان کے سننے کی قوت ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت اور ان کی سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا میری ملت کے نوجوانوں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا تھا،
اللہ عز و جل سب کو موت دینے والا اور سب کو زندگی عطا فرمانے والا ہے، لیکن یہ زندگی انہیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں۔ میری ملت کے نوجوانوں، زندہ اللہ نے فرمایا، لیکن یہ زندگی جو عطا کی گئی دوبارہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے اور ان کے صدقہ و طفیل سے عطا کی گئی اور ان کے لب ہلنے سے عطا کی گئی۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے، اس لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آپ تمامی حضرات کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے مزار پر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا مزار اقدس ایک وہ مزار ہے کہ جس پر سب کا جانا رواں ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ عورتیں بھی وہاں بالکل جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر رواں ہے، لیکن اللہ کے رسول کے مزار کے علاوہ کسی کی بھی، چاہے وہ کسی اللہ والے کا ہو یا کسی بھی ولی کا ہو یا کسی بھی قطب کا ہو یا کسی بھی غوث کا ہو، کسی بھی مزار پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، مردوں کا جانا جائز ہے اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کی بارگاہ سے بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ دعائیں حاصل ہوتی ہیں، بہت کچھ اللہ ان کے صدقہ و طفیل میں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے میرے اس بیان میں دیکھ لیا ہوگا کہ ان پرندوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ تھا۔ قسم خدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور ہم کو جو کچھ مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر ہمارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم کو یہ دین نہ ملا ہوتا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج جو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں یہ ہم کو نہ ملا ہوتا۔ اگر ہمارے مصطفیٰ نہ ہوتے جو آج ہم بڑے اچھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ہم اللہ والوں کو مانیں، لیکن ماننے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، غلط طریقے سے ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کا مس یوز یعنی غلط طریقہ، غلط استعمال تو ہمیشہ غلط ہی رہے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ہمیشہ اللہ والوں کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے، لیکن عورتوں کو نہیں۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔